السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ بہت سارے جو لوگ ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی کوئی بھی پارٹی ہے جس نے ٹکٹ نہیں جاری کیا، ان کے پرانے جو لوگ تھے وہ اپنی پارٹی کے خلاف ہی کھڑے ہو گئے۔ تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اب بھی اس طرح کا ماحول جاری ہے اور وہ اب بھی یہاں پر اپنی ہی پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں جس کا ان کی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ جگہوں کے اوپر پارٹیز جو ہے وہ کامیاب ہوتی جا رہی ہیں، اپنے لوگوں کو مائل کر رہی ہیں۔ اس ولاگ کے اندر آپ کو 5 سے 6 MNA کے ایسے حلقے بتاؤں گا جہاں پر ان کو اپنے ہی جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے ساتھ جو یہاں پر مسئلہ تھا، ان کے ساتھ جو یہاں پر پرابلم چل رہا تھا، ان کے مقابلے میں یہاں پر ان پارٹی نے باقی دوسرے لوگوں کو یہاں پر کیل کر لیا ہے اور ان کو اپنے حق میں بٹھا دیا ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر سرگودا کے ایک حلقے کی۔ یہاں پر حامد حمید صاحب جو ہے پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ جاری کیا تھا، یہ یہاں سے جیت بھی گئے تھے۔ اس دفعہ یہاں پر حامد حمید کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے لیے ڈاکٹر لیاقت علی خان آ گئے۔ ڈاکٹر لیاقت علی خان یہ پیشے کے حساب سے میڈیکل ڈاکٹر ہے، ان کا سرگودا کے اندر ایک بہت بڑا ہاسپٹل بھی ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل آئی تھنک اس کا نام ہے، اس حوالے سے وہ بڑے مشہور ہیں سرگودا کے اندر، شہر کے اندر۔ اب یہاں پر جب پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ٹکٹ جاری کیے تو ٹکٹ جو ہے وہ ڈاکٹر لیاقت علی خان کے پاس چلا گیا۔ یہ جو پرانا گروپ تھا حامد حمید گروپ، یہ شہر کے اندر انہوں نے پارٹی کے خلاف بغاوت کر دی اور یہاں پر اپنے ہی پارٹی کے خلاف کمپین سٹارٹ کر دی۔ ایک ہفتہ جیسے ہی گزرا تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے انہوں نے اپنی چیزوں کو جب ریویو کیا تو یہاں پر پتہ یہ چلا کہ ان کو اس سیٹ پر بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ اس مشکلات کا جو حل ہے، جو پہلا سٹیپ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر پہلے مسلم لیگ کے دھڑوں کو اکٹھا کیا جائے۔ تو میاں محمد شہباز شریف کو یہ ٹاسک دیا گیا، انہوں نے حامد حمید صاحب سے بات کی، وہ پہلے نہیں مانے تھے، پھر ڈائریکٹ میاں محمد نواز شریف صاحب نے خود بات کی۔ تو اب حامد حمید صاحب جنہوں نے پہلے حلف لے کر میڈیا کے اوپر کہا کہ ہم حلفاً جو ہے علیحدہ ایک گروپ ہیں اور ہم اپنا الیکشن لڑیں گے، اب جناب حامد حمید صاحب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت میں بیٹھ گئے ہیں، اب وہ ڈاکٹر لیاقت علی خان کی حمایت کریں گے۔ یہ تو انہوں نے بظاہر اعلان کر دیا ہے، کیا وہ واقعی یہاں پر سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کا ابھی تک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ یہ تو 8 فروری ہی بتا سکے گا، کیونکہ یہاں پر اگر ڈاکٹر لیاقت علی خان جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر حامد حمید کے ہاتھ سے یہ سیٹ چلی جائے گی۔ تو یہاں پر اگر وہ حامد حمید جو ہے گروپ وہ ان کی سپورٹ نہیں کرتا، اگر کسی بھی صورت میں یہاں پر ڈاکٹر لیاقت علی خان ہار جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے ریکنسیڈر کیا جائے گا نیکسٹ پالیٹکس کے لیے کہ حامد حمید گروپ کہ یہ وہ یہاں پر ایک تگڑے ہیں۔ دوبارہ یہاں پر مسلم نون کا جو ایک کامیابی ملی ہے مسلم نون کو، یہاں پر انہوں نے اپنا بندہ اپنے ساتھ ملایا ہے۔ اسی طرح سے ہم چلتے ہیں ابھی پاک پتن شریف کے اندر۔ پاک پتن شریف کا جو عارف والا جو تحصیل ہے، وہاں کا جو حلقہ ہے NA 140، وہاں پر اس دفعہ جو ٹکٹ جاری کیا گیا تھا وہ طالع سعید کو جاری کیا گیا تھا۔ یہاں پر پہلے میرے خیال میں امجد جویا صاحب کے پاس تھا جو صاحب کا ضلع ناظم ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی یہاں پر کینڈیڈیٹ موجود تھے، محمد اسلم سکھیرا، یہ بڑے مشہور بندے ہیں، یہاں کے بزنس مین بھی ہیں، یہاں پر سابق ضلع ناظم یہ بھی رہے ہیں۔ ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا ہے کچھ مقدمات کی وجہ سے۔ اب اس کے اوپر جو ایک کیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ 20 لاکھ روپے کا انہوں نے سرکار کو ٹیکہ لگایا تھا جب یہ ضلع ناظم تھے۔ بہرحال اس طرح کے الزامات ہیں ان کے اوپر۔ اب یہاں پر اس سیٹ کے اوپر محمد اسلم سکھیرا نے طلحہ سعید کی پوری کی پوری مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر اگر یہاں پر امجد جویا صاحب بھی یہاں پر حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر اس سیٹ کے اوپر ایک بہت بڑا اور تگڑا مقابلہ ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف یہاں پر ون کر سکتی ہے۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو یہ بہرحال ضرور کامیابی ملی ہے کہ یہاں پر ان کے جو سابقہ ضلع ناظم ہیں اسلم سکھیرا صاحب، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے MNA کی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر بات کریں قصور کا ایک حلقہ ہے NA 132، یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے مسلم لیگ نون کی طرف سے اس دفعہ شہباز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب اس سیٹ کے اوپر جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی جو حمایت کر رہے ہیں، جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، جو یہاں پر کمپین کر رہے ہیں، ایک تو ملک احمد خان صاحب،
دوسرا یہاں پر ملک رشید احمد خان صاحب، یہ دونوں لوگ جو ہیں یہاں پر الیکشن کی کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2-3 آپشنز تھے ٹکٹ کے لیے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جب ٹکٹ جاری کیا، سردار محمد حسین خان ڈوگر کو ٹکٹ جاری کیا۔ محمد حسین خان ڈوگر نے یہاں پر اپنی کمپین بھی سٹارٹ کر دی، لوگوں کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس آنے لگا۔ تو یہاں پر جو ہے سردار حاجی محمد ڈوگر صاحب، پروفیسر حاجی محمد ڈوگر صاحب، وہ بھی یہاں پر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے امیدوار تھے۔ وہ پچھلے 1 ہفتے میں الیکشن کمپین کر رہے تھے، لیکن ان کو کچھ زیادہ رسپانس اس لیے نہیں ملا کیونکہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ کے امیدوار تھے، اسی ووٹ کو مانگ رہے تھے۔ تو اب جو ہے محمد حسین ڈوگر کی حمایت کا اعلان کیا ہے، ایک کارنر میٹنگ کی گئی، وہاں پر سردار حاجی محمد ڈوگر صاحب نے وہاں پر پوری سپورٹ کا اعلان کیا حسین ڈوگر کی۔ تو یہاں پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اپنی حد تک مخالفت ان کی اب ختم ہو گئی ہے، اب ان کا ڈائریکٹ جو مقابلہ ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس سیٹ کے اوپر جو ہے پچھلی دفعہ سردار راشد طفیل صاحب تھے، انہوں نے 78 سے 80 ہزار ووٹ اس سیٹ کے اوپر لیے تھے رشید خان کے مقابلے میں۔ اب سردار راشد طفیل جو ہے وہ بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے، لیکن راشد طفیل صاحب اس دفعہ ان کو ایم پی اے کا جب پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ایکسیپٹ ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی حد تک اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتی جا رہی ہے تاکہ مقابلہ جو ہے 2 ہی پہلوانوں کے درمیان ہو۔ تو اس سیٹ کے اوپر بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو ایک اچھی کامیابی ملی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں این اے 180 کے اوپر، یہاں پر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے محبوب خان مشوری جو ہے وہ بھی امیدوار تھے۔ یہاں پر ٹکٹ جو ہے ملک فیاض چھجڑا کو مل گیا۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ملک فیاض چھجڑا کی پوزیشن بہتر ہے، یہاں پر اچھی پوزیشن میں ہے۔ ان کا مقابلہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رضا ربانی کھر کے ساتھ ہے، ہینا ربانی کھر کے یہ چھوٹے بھائی ہیں۔ پھر یہاں پر ان کے اپنے بھائی ایک اور جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں عبدالخالق کھر، ان کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت اچھی ان کو کامیابی یہ ملی ہے کہ محبوب مشوری جو ہے جو یہاں پر 15 سے 20 ہزار پکا اپنا ووٹ رکھتے ہیں، مشوری برادری یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو محبوب خان مشوری نے اپنی سپورٹ جو ہے ملک فیاض چھجڑا کے پلڑے میں ڈال دی ہے۔ تو یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی کے اندر جو رجسٹر تھی وہ یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ اور آخری جو آج تک کے مطابق حلقہ ہے وہ ہے این اے 136۔ اس کے حوالے سے میں نے کل پرسوں بھی بات کی تھی، یہاں پر ٹکٹ جو ہے پہلے عبداللہ طاہر کو دیا گیا، وہ بڑے تگڑے بزنس مین ہیں، کیونکہ یہاں پر مقابلہ جو ہے ریاض الحق جج کے ساتھ ہے مسلم نون کے، وہ بھی اپنا پیسہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، وہ یہاں پر اپنے پیسے کی بنیاد کے اوپر اپنے کام کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں، مقبول ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی وہاں پر 45 سے 40 ہزار ووٹوں سے وہ ہرانے میں کامیاب رہے تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ٹکٹ جو ہے پہلے عبداللہ طاہر کو دیا تھا، پھر اس کے بعد یہ ٹکٹ لے کر انہوں نے اب دے دیا راؤ حسن اقبال کو، راؤ حسن سکندر اقبال کو۔ یہ سابقہ وفاقی وزیر جناب سکندر اقبال صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی انہی کے پاس ٹکٹ تھا، یہ پچھلی دفعہ بھی 75-80 ہزار ووٹ لینے میں کامیاب رہے تھے۔ اب دوبارہ جب ان کو ٹکٹ جاری کیا تو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا کہ ان کے لیے سب سے بڑا ٹاسک 2 سب سے اہم ہے۔ پہلا ٹاسک تو یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہاں پر اپنے جو ان کے کزن ہیں راؤ عبدالرحمان جو ہے ان کو بنانا پڑے گا پی ٹی آئی کے اندر دوبارہ وہ اس گروپ کو جوائن کریں۔ اور دوسرا سب سے اہم کام جو ہے جس کو پہلے ٹکٹ ملا تھا یہاں پر جو عبداللہ طاہر صاحب تھے ان کو اپنے ساتھ ملانا۔ اب اس کام کے لیے جو یہاں کے ضلعی صدر ہیں بلال عمر بودلہ صاحب، وہ پی ٹی آئی کی ہر جگہ کے اوپر کمپین بھی کرتے ہیں، ہر جگہ پر رہتے بھی ہیں، انہوں نے یہاں پر عبداللہ طاہر کو راضی کیا اور اس کی کمپین کے لیے وہ اب شہر میں آ چکے ہیں۔ حالانکہ بلال عمر بودلہ صاحب کو خود اپنی ٹکٹ بھی نہیں ملی، لیکن وہ اپنے مخالف کی یہاں پر کمپین کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو بیوالی میں بھیجا ہوا ہے اپنی کمپین کے لیے اپنے حلقے کے اندر، وہ وہاں بھی جاتے ہیں یہاں بھی جاتے ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہیں یہاں پر۔ تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو اوکاڑا کے اندر بھی ایک اچھی کامیابی ملی ہے اور عبداللہ طاہر صاحب نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو راؤ سکندر اقبال کے پاس اب صرف آخری ہرڈل بچی ہے، وہ ان کے کزن جو ہے یہاں پر راؤ عبدالرحمان، اگر وہ حمایت کر دیتے ہیں تو اس سیٹ کے اوپر بھی بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا ریاض الحق جج کے ساتھ۔ اور اگر کہیں پر کوئی کسی کی سپورٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں بات کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔
ابھی تک کے مطابق تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.